أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ابھی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 244 اور 245 کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 244 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا جو پہلا جز ہے قتال فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں بات فرمایا یہ گیا اور جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جان لو یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں کیا بات چلی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی مسلمان امت جو گزری ہے جسے ہم امت موسوی علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اس میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا قصہ بتایا تھا۔ اس جنگ کا نام تھا جنگ ایپک۔ اس کے اندر کیا ہوا تھا، 1116 قبل مسیح میں وہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں جو بنی اسرائیل والے تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور ان کے پاس عہد کا صندوق یا جسے ہم کہتے ہیں تابوت سکینہ وہ بھی موجود تھا۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی کچھ نشانیاں تھیں۔ تو وہ لوگ یہ گمان کرتے تھے کہ جب تک یہ صندوق ہمارے پاس ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، ہمیں دنیا کے اندر کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ کیا چل رہا تھا، وہ اخلاقی طور پہ انتہائی پستی میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی نمازوں کی جو روح تھی اس کو ختم کر دیا تھا، زکوٰۃ کی چیزوں کے اندر ڈنڈی مارنا شروع ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اس طرح سے عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور جو ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان کے ساتھ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد، اس میں بھی وہ لوگ پستی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو باوجود تعداد میں زیادہ ہونے کی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا صندوق ان کے پاس موجود تھا، جسے وہ کہتے تھے کہ عہد کا صندوق ہے۔ ان کو اس جنگ میں شکست ہوئی، اور وہ لوگ پھر اس جنگ کو چھوڑ کے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب وہ چھوڑ کے بھاگے تو ہم نے ان پہ ایک طرح سے موت طاری کر دی۔ اس موت کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل مر چکے تھے اللہ تعالیٰ کے تقوی سے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اور جب کسی شخص یا کسی قوم کا دل مر جائے تو وہ قوم ویسی مر جاتی ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ دوبارہ زندگی کیسے بخشی کہ حضرت سمیع علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس ان کو دیا اور بتایا کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور تقریباً 32 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ جنگ کی۔ ان کی تعلیمات ان کو جو حضرت سمیع علیہ السلام فرما رہے تھے ان کو سمجھ آئی، اس پہ انہوں نے عمل کیا، اور اس جنگ سے پہلے جسے ہم کہتے ہیں میسپک کی جنگ، انہوں نے انتہائی گڑگڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور معافیاں مانگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو سبق ہمیں یہ ملا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ صحیح طرح سے نکلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی، کیونکہ مدینے کے اندر جب سورہ بقرہ کا جو زیادہ تر حصہ نازل ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے متصل غزوہ بدر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تعلیم اس بات کی دے رہے ہیں جنگ کی، اور جنگ کا جو پہلا جز ہے وہ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے۔ قتال فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے؟ مدینے کے اندر کیونکہ مسلمانوں کے اندر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جن کا ایمان کمزور تھا، اور جنگ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے انتہائی حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور جب غزوہ بدر میں سب لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ مسلمان تعداد میں انتہائی کم ہے، اور جو دشمن تھا ان کے خلاف وہ انتہائی طاقتور تھا تعداد کے اندر بھی، اور اس کے پاس ہتھیار بھی موجود تھے جو تعداد میں زیادہ تھے۔ تو جو کمزور مسلمان تھے اور جو منافقین تھے وہ ڈرا رہے تھے معاشرے کے اندر کہ اگر جنگ ہوگی تو بچنے کے چانس بالکل نہیں رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور تعلیمات آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ اگر تم میں ایمان موجود نہیں ہے تو بجائے تم لوگوں کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، جس طرح پہلی مسلمان امت کو شکست ہوئی تھی تم کو بھی شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تمہاری تعداد کم ہے لیکن تم ایمان کے جذبے سے سرشار ہو
اور کیونکہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو تم جب اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل پیرا ہوگے تو فتح جو ہے تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اس چیز سے ہم کو ایک اصول تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جو ذریت ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل پیرا ہو اور ساتھ ساتھ وہ اسباب کے اوپر بھی تیاری کرے۔ اسباب کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جنگ کا سامان موجود ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جہاز سے جنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیں تلوار لے کے آ جائے، کیونکہ دنیا کے اندر تاریخ میں کبھی بھی کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی ہے جس میں نبی شامل تھے یا اللہ تعالیٰ کے رسول شامل تھے کہ جہاز کا مقابلہ تلوار سے ہوا۔ ہمیشہ تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوا ہے، گھوڑوں کا مقابلہ گھوڑوں سے ہوا ہے، اور اونٹوں کا مقابلہ اونٹوں کے ساتھ، اور تیر کمان کا مقابلہ تیر کمان کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ذریت ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ میں اللہ تعالیٰ کا ایمان موجود ہے تو جو آپ کی فتح ہے وہ پکی بات ہے۔ اگر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ میں اللہ تعالیٰ کا ایمان موجود نہیں ہے تو آپ کی ناکامی، آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری قوموں میں ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری قومیں عام طور پہ جنگ کرتی ہیں اسباب کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ، کبھی وہ اس کی وجہ سے جیت جاتی ہیں، کبھی وہ اس کی وجہ سے ہار جاتی ہیں۔ لیکن پہلی مسلمان امت اور دوسری مسلمان امت کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایمان پختگی کے ساتھ آپ کے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسباب کی تیاری بھی کی ہوئی ہے تو آپ کو دنیا میں بھی فتح حاصل ہوگی اور آپ کو آخرت کے اندر بھی فتح حاصل ہوگی۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ ایک مخصوص تعلیم کے ساتھ چل رہے ہیں کئی صدیوں کے ساتھ، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنا سارا زور جو ہے دے دیتے ہیں مذہبی تعلیم پہ، جو کہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، سائنس کا علم، اس کو ہم بالکل بھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنی پستی کے اندر چلے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ فرما رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور جو عقل ہے اور وہ سائنس ہے وہ تقریباً ایک جیسی چیز ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، دوسرے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور جو مسلمان امت کے دعوے دار ہیں وہ اسے استعمال نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے بھی انسانوں پہ سوال ہو سکتا ہے قیامت کے دن کہ اگر ایک غیر خدا کو ماننے والا حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو استعمال کر رہا تھا، تم تو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، تم تو حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تم نے اس علم کو کیوں استعمال نہیں کیا اور تم کیوں دنیا میں پستی میں پڑے؟ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں فرمائی کہ جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا جو جز ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جب جنگ ہوگی تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ سوال جو ہم نے طلاق کی آیتیں پڑھی ہیں اس سے پہلے چل رہا تھا، یسألونک ماذا ینفقون، بات کو دوبارہ وہیں سے جوڑا گیا ہے، کیونکہ انسان کو دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی جان اور دوسرا اپنا مال، اور یہی مسلمان کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ ایک چیز جو قتال کے حساب سے اب ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے آج کل کے دور کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ کام اب ریاست کے پاس ہے۔ کوئی انفرادی جماعت، کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی تنظیم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، اور اگر کوئی تنظیم یا گروہ یا شخص اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے تو وہ شر ہے، وہ قتال نہیں بنے گا۔ اور یہ چیز ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں پچھلے 40-50 سالوں کے اندر۔ جن بھی گروہوں نے دنیا کے کسی بھی حصے میں اس چیز کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، وہاں پہ صرف تباہی پھری ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کام صرف وہ ریاست کر سکتی ہے جس کے اپنے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہے، اور وہ یہ کام صرف اور صرف جو ہے وہ ریاست کر سکتی ہے جس کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، اور صرف اس وجہ سے جہاد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس نے آگے پھیلانا ہو اور وہاں پہ کوئی جماعت یا قوم اس کا نقصان کر رہی ہو۔ جہاد کا مطلب صرف اور صرف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی آگے لے کے جانے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پچھلی آیت مبارکہ میں سمجھا دیا ہوا ہے کہ جہاد کے لفظ کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے یا اپنی اجارہ داری کو کسی اور ملک میں قائم کرنے کے لیے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور اگر کوئی ملک کسی دوسرے پڑوسی ملک میں کسی تیسرے ملک نے حملہ کر دیا ہو اور پہلا ملک یہ کہے کہ جی میں اپنے دشمن کو، جو میرا دشمن ہے اس کے دوسرے ملک میں شکست دوں، تو وہ اس کی مدد کر رہا ہو، لیکن وہ نام لے رہا ہو کہ میں جہاد کروا رہا ہوں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ اور یہ چیزیں جیسے ہم بات کر چکے ہیں صرف وہ ریاست کر سکتی ہے جو کہ جس کے اندر خود اپنا عدل و انصاف نظام چل رہا، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب چیزوں کا سننے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ دنیا میں تو شاید تمہاری پکڑ نہ ہو، لیکن جب تم قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگے تم بچ نہیں سکو گے میری پکڑ سے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ ہے، ہم اس کو ایک ریفرنس لیتے ہیں اسی سورہ مبارکہ کی ایک اور آیت 195 سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے رہتے ہیں۔ اب دوسری جو سورہ آیت مبارکہ ہے اس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اچھا قرض دے گا، بس وہ بڑھا دیتا ہے اسے، واسطے اس کے دگنا چگنا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسرا جز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورتی سے یہ بات مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض حسنہ دے گا۔ پہلی بات تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا اچھی طرح سے، کہ جو بھی کچھ مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اگر تم اسی میں سے خرچ کرو گے میرے راستے میں قتال کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو وہ میں اپنے اوپر قرض سمجھوں گا اور وہ تمہارا بڑا اچھا قرض ہے میرے اوپر، اور میں اس کو تمہیں لوٹاؤں گا دگنا چگنا کر کے۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کریں اس کو ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور وہ آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے کہ قرض حسنہ عموماً جب بھی قرآن مجید میں ذکر آیا ہے اس کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے، جس میں قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ لیکن ہم لوگوں نے قرض حسنہ کو کسی اور طرف بھی لے گئے ہیں، کسی کی شادی کرانی ہو، کسی کو پڑھانا ہو، کسی کی اور مدد کرنی ہو، تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے۔ یہ ہماری ایک طرح سے غلط فہمی ہے۔ اچھا قرض اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے اسی قرض کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیا۔ دوسری چیزیں بھی انتہائی اچھی چیزیں ہیں لیکن وہ قرض حسنہ کے ذمے کے اندر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے یہ فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے یعنی کہ تنگی کرتا ہے یا پھر روک لیتا ہے، وَيَبْسُطُ، اور وہ کشادہ کرتا ہے اور کھول دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بات سمجھانے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ اگر تم قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے رہے، اپنے پیسے اپنے بچا رہے ہو یا کجی سے کام لے رہے ہو کہ تھوڑے پیسے دے رہے ہو، تو تم اس بات کو بخوبی جان لو کہ جو تمہیں رزق دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، وہ اس کو روک بھی سکتا ہے اور وہ اسے کشادہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دین کو پھیلانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ چیزیں دیں اور وہ سب سے اچھی چیزیں دیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ جی میں اپنا نام لکھوا دوں شہیدوں کے اندر اور وہ تھوڑی سی چیز دے دے اور سمجھے کہ وہ بخشا گیا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم واپسی میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یا پہلی مسلمان امت کے ساتھ بتائے وہ ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کا یا بنی اسرائیل کا جو عہد کا صندوق تھا وہ ان سے چھین لیا گیا، جیسے ہم نے بات کی۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے جب خانہ کعبہ سے، جو مسلمانوں کا مرکز محسوس ہے، وہاں سے حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا اور وہ تقریباً 20 سال تک غائب رہا وہاں سے۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یمین اللہ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس پہ جب ہاتھ رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں یا اس پہ ہاتھ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ تیرے دین کے اوپر قائم رہیں گے۔ حج میں یہ ہوتا ہے، عمرہ میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح پہلی مسلمان امت تابوت جو تھا عہد کا، اس کو لے کے بھول گئی تھی سارے احکامات اللہ تعالیٰ کی، اس طرح سے آج مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ بھی جو عہد کا پتھر ہے، زبانی کلامی تو کہہ دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے وعدے کے اوپر، تو اسی وجہ سے ہم لوگ بھی پستی کا شکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ قرآن کو ہم لوگ صحیح طرح سمجھ سکیں اور آگے اس کو سمجھا سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔